کنتُ کنزن مخفیا، فرمایا میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں تو ایک غیب چیز تھا، ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، فرمایا کہ میں نے یہ چاہا کہ میں اپنی پہچان کرواؤں۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأُعْرَفَ، فرمایا پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا، لِأُعْرَفَ، تاکہ میں پہچانا جاؤں، تاکہ میں اپنی معرفت کروا سکوں۔ تو جب ہم اس حدیث قدسی پر بھی غور کرتے ہیں تو یہ بات ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں جو پیدا کرنے کا مقصد ہے اور جنوں کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میری پہچان ہو، میری معرفت حاصل کی جائے، مجھے پہچانا جائے۔ تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا یہ ہم سب پر لازم اور ضروری ہے، ہم پر فرض ہے، اور ہم اس فرض کو نہیں چکائیں گے تو یہ قرض بن جائے گا۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی إِلَّا لِيَعْرِفُونَ۔ تو اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون، کہ تم میرا انکار کیسے کر سکتے ہو، میرا انکار کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اور دلیل دی، فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو ایک مردہ تھے، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تم تو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی ہمارے تکبر کو یہاں سے کاٹ رہا ہے کہ اے انسانوں، جو تکبر کی چادر تم نے آپ نے اوپر اور رکھی ہے، یہ تکبر تمہاری صفت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ یہ تکبر کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا، یہ تکبر تو اللہ کی صفت ہے۔ فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو مردہ تھے، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تم تو اپنے وجود میں بھی اس رب کے محتاج ہو۔ جب تم اپنے وجود میں بھی اس رب کے محتاج ہو تو پھر تکبر کس چیز کا؟ وجود بھی اس رب نے دیا، تمہیں عزت اس رب نے دی، تمہیں مال و دولت اس رب نے دی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرمایا تمہاری حالت یہ تھی، تمہارا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، تمہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، تم قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے، تکبر کس چیز کا؟ فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، پھر اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون، کیسے اللہ کے احکامات کا انکار کر سکتے ہو؟ تم کیسے قرآن مجید کا انکار کر سکتے ہو، احادیث مبارکہ کا انکار کر سکتے ہو، اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو توڑ موڑ کر کیسے پیش کر سکتے ہو؟ ان کی تم اپنے انداز سے تشریحات کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں اللہ نے وجود بخشا، تمہیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں بنایا، کیف تکفرون، پھر کیسے انکار کرتے ہو؟ اللہ چاہتا تمہیں کچھ اور بنا لیتا یا تمہیں وجود ہی نہ دیتا، اور اگر بناتا تو عزت نہ دیتا۔ کیف تکفرون، فرمایا تم کیسے انکار اللہ کا کر سکتے ہو؟ اللہ کا انکار کبھی بھی تم نہیں کر سکتے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، فرمایا تم کچھ بھی نہیں تھے، اس رب نے تمہیں وجود بخشا ہے، تمہیں زندہ کیا ہے، تمہیں حیات بخشی ہے، اور فرمایا هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، یہ اس رب کی شان ہے کہ جب اس نے تمہیں پیدا فرمایا تو وہ جیسے چاہتا ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت بنا لیتا۔ تم اپنے وجود پر غور کرو،
تمہارے وجود میں بھی اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی نشانیاں ہیں۔ کیف تکفرون، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کی یہ شان ہے، اگر وہ یہ چاہتا، یہ تمہاری خوبصورت جو حیت ہے اس میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا، تمہاری آنکھیں سر پہ لگا دیتا، تمہارے جو ناک ہے یہ پیچھے کی طرف لگا دیتا، تمہارے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ دیتا، گھٹنے کاندھوں پہ رکھ دیتا، کیونکہ اس کی شان یہ ہے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ اس کی شان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں وہ صورت بنا لیتا ہے۔ یہ بھی اس کا انصاف تھا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن اس نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیسا خوبصورت بنایا ہے، آنکھیں کتنی خوبصورت لگتی ہیں، کان کیسے خوبصورت لگتے ہیں، تمہاری ناک کیسی خوبصورت لگتی ہے، تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت لگتا ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں، یہ جو اللہ نے تمہیں وجود بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود پیدا فرما کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔